رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع ہے سیدہ صاحب کا بیان، سیدہ صاحب کی تعریف، احادیث مبارکہ، سیدہ صاحب کا طریقہ اور اس کے متعلق فقہی مسائل کے جس کا سیکھنا بحیثیت مسلمان ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ فقہ کا معنی ہے سمجھ بوجھ، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ سجود السہو ایسے سجدے جو بھول کی وجہ سے ہم پر لازم ہوئے۔ سہو کے لفظی معنی ہے بھول جانا، یعنی کہ نماز میں بھولے سے کمی یا زیادتی ہو جائے، یعنی کہ جو چیزیں نماز میں واجب ہیں ان میں سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس کمی کوتاہی کی تلافی کے لیے شریعت نے آخری قاعدے میں 2 سجدے کرنا واجب قرار دیا ہے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو نماز میں شک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کے بعد 2 سجدے کرے۔ حضرت قتادہ حضرت انس بن مالک سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جس کو نماز میں وہم ہو جاتا ہو اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس نے زیادہ نماز پڑھ لی ہے یا کم، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سلام کے بعد 2 سجدے کرے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز ظہر یا عصر پڑھائی تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھا دی، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی کیا نماز میں اضافہ ہوا ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ نے 5 پڑھا دی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا۔ آپ نے اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کیا، 2 سجدے ادا کیے نماز میں اضافے کی بنا پر، اور پھر سلام پھیرا۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں تشہد یعنی کہ تحیات پڑھ لینے کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے اور پھر 2 سجدے کرے، اس کے بعد تحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کی صورتیں: اگر نماز میں کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے، مثلا سورہ فاتحہ کی کوئی آیت رہ جائے یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر کسی واجب کے ادا کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے، خواہ بھولے سے ہو یا سوچنے سے ہو، مثلا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش کھڑا رہے اور کچھ دیر بعد سورت پڑھے تو اسی سورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ کسی فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، مثلا قرات کرنے کے بعد رکوع کرنے میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر کسی فرض کو مقدم کر دیا جائے، مثلا کہ رکوع سے پہلے تشہد سجدے میں چلا جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ کسی فرض کو مقرر کر دیا جائے، مثلا 1 رکوع کی بجائے 2 رکوع کر لیے یا ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے 2 دفعہ پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ تعدیل ارکان میں بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو نماز میں شک ہو کہ معلوم نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو پھر وہ اپنے گمان غالب پر عمل کرے۔ اگر کسی طرف زیادہ گمان نہیں ہو رہا تو پھر کم رکعتوں کا اعتبار کرے، یعنی کہ 3 ہی رکعتیں سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ کر 4 رکعتیں پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اسی طرح جس شخص نے بھول کر قاعدہ اولیٰ نہ کیا ہو، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگا، اب اگر اتنا کھڑا ہے کہ بیٹھنے کے ہی قریب ہے تو بیٹھ جائے اور نماز صحیح ہے، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اگر اتنا کھڑا اٹھا کے کھڑے ہونے کے قریب ہے تو پھر کھڑا ہی ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں تحیات پڑھنے کے بعد کوئی شخص درود شریف پڑھنے لگے اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے تو یا اتنی ہی دیر خاموش رہے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس نے درود شریف پڑھا، یہ اس لیے ہے کہ اس نے تیسری رکعت میں تاخیر کی۔ اسی طرح اگر ایک نماز میں کئی واجب ترک ہو جائے تو سب کی طرف سے آخر میں ایک بار سجدہ سہو کرنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور وہ نہ جانتا ہو کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے، 3 یا 4، تو اسے چاہیے کہ وہ شک کو دور کرے اور یقین پر اعتماد کرے۔ پھر وہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ پس اگر اس نے واقع میں 5 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2 سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے۔ اگر اس نے 4 رکعت کو پورا کرنے کے لیے 2 سجدے کیے تو وہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ شیطان نے نمازی کو بہلانے کی کوشش کی
और नमाज ने सजदा साफ करके नमाज को मुकम्मल कर लिया। याद रहे कि सजदा साफ के 2 सजदे जो हैं एक रकत नमाज के कायम मकाम होते हैं। इसके बाद मसाइल है कि अगर कोई वाजिब छूट गया, उसके लिए सजदा साहब ना किया और नमाज ख़त्म कर दी तो नमाज को दोहराना वाजिब है। अगर जो बातें नमाज में फ़र्ज़ है, अगर उनमें से कोई बात छूट जाए तो नमाज ना हुई और सजदा साहब से भी ये कमी पूरी नहीं की जा सकती, बल्कि फिर से पढ़ना फ़र्ज़ है। तो सजदा साहब जो है नबी पाक अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल कौल फ़िल भी है, यानी कि अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो अपने नबी को ना भूलने देता, लेकिन फिर हम लोग सजदा साहब कहाँ से सीखते और दीन का ये बाप रह जाता। परेशानी से बचने के लिए दीन ने हमारे लिए सहूलत पैदा की है और सजदा साहब का हुक्म देकर नमाज के अंदर इत्मीनान पैदा कर दी है। इसके अलावा अगर कोई और मसला रह गया है या पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।